بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے 9 نومبر اور دن ہے اتوار کا۔ ناظرین، آپ نے کل بہت ساری خبریں سنی۔ 27ویں آئینی ترمیم پیش کر دی گئی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہوا اس پر آپ پہلے بہت کچھ سن چکے ہوں گے۔ اس پر میں مختصر سی گفتگو کروں گا، مختصر سی بات کروں گا سادہ ترین الفاظ میں، تاکہ آپ عوام کو سمجھ آ جائے کہ اس وقت کیا ہو چکا ہے۔ سادہ الفاظ میں بات کی جائے، دوسری جانب ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ ایک بڑا انقلاب جو ہے آج رات 8:30 بجے سے شروع ہو رہا ہے، اس پر تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، اگر عمران خان آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر عمران خان آ گیا تو وہ واپس ہو جائے گا، اس لیے یہ ترمیم کر دو، اس لیے وہ قانون بدل دو، بس اتنی سی کل کہانی ہے۔ ناظرین، یہ کل کہانی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی۔ اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے این آر او دے دیا گیا ہے، وہ این آر او جو یہ لوگ عمران خان سے مانگتے رہے، عمران خان نے کہا نہیں دوں گا، ان تمام لوگوں نے مل کے اپنے آپ کو وہ این آر او دے دیا ہے۔ زندگی بھر کے لیے انہوں نے استثناء حاصل کر لیا ہے، ان کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ہوگا، ان کے جرائم کے اوپر کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جو ہے گرفتار نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے آزادی دے دی گئی ہے۔ یہ ہے 27ویں آئینی ترمیم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کے لیے، ملک کے لیے اس ترمیم کے اندر کہیں کچھ نہیں ہے، نہ 26ویں کے اندر کہیں تھا اور نہ 27ویں کے اندر ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہم کریں گے جو آپ کو جو حیران بھی کرے گی، پریشان بھی کرے گی۔ ناظرین، یہ ترمیم کیا کی گئی ہے؟ ذرا ترمیم کی حالت چیک کریں۔ آرٹیکل 248 میں تجویز کردہ ترمیم کے مطابق صدر مملکت کو عہدہ چھوڑنے کے بعد تاحیات گرفتاری یا کارروائی نہیں ہو سکے گی، یعنی صدر مملکت جب عہدہ چھوڑیں گے، انہوں نے جتنے بھی جرائم کیے ہوں گے، جو کچھ بھی غلط کیا ہوگا، ان کے خلاف نہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، نہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری شق وزیر اعظم کی ہے، لیکن اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کو بھی استثناء دے دیا گیا، ان کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں بنے گا، جو جرائم ہو چکے، جو کچھ ہو چکا، ان سے کوئی سوال تک نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں جو ہے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خوف وہی ہے عمران خان کا کہ اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا، کہ کہیں عمران خان پر اطلاق نہ ہو جائے، عمران خان بھی تمام چیزوں سے مستثنیٰ نہ ہو جائے، اس لیے اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا بلکہ موجودہ وزیر اعظم سے شروع ہوگا اور پھر آگے چلتا رہے گا۔ یہ ناظرین اس وقت حالت ہے ترمیم کے اندر۔ اس کے خاص پوائنٹ کیا ہیں؟ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، چیف آف آرمی سٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، فیلڈ مارشل اور دیگر اعزازی عہدے مستقل زندگی بھر برقرار رہیں گے، ان عہدوں کو آئینی استثناء حاصل ہوگا، یعنی ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، اس مستثنیٰ ہوں گے ہر چیز سے۔ ایٹمی کمان کی تقرری کا اختیار منتقل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس وقت زندگی بھر کے لیے این آر او دے دیا گیا ہے، خود ہی خود کو دے دیا گیا ہے، ہر چیز سے مستثنیٰ ہو گئے ہیں۔ جرنیل کو ریٹائرمنٹ کا نہیں کہہ سکتے، ججوں کو انصاف کا نہیں کہہ سکتے، صحافیوں کو حقائق کا نہیں کہہ سکتے، تاجروں کو ٹیکس کا نہیں کہہ سکتے، عوام اپنے حقوق کا نہیں کہہ سکتے۔ مملکت خداداد پاکستان کے اندر یہ قانون، یہ 27ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، یہ کہنا ہے مبشر زیدی کا۔ نظیر صدیق جان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے مطابق سانحہ 26 نومبر اور سانحہ مریدکی کے مقدمے کبھی نہیں چل سکیں گے۔ نظیر، یہ ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے سب کود پڑے، صدر کو زندگی بھر کے لیے استثناء، کمال ہے، آئین تو ریاست اور فرد کے مابین معاہدے کا نام ہے، یہاں تو ریاست کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے یہ ریاست نہیں بلکہ ایک کمپنی ہے، کمپنی کے جو آنرز ہیں ان کی جو مرضی آئے گی یہاں پر بدل کے رکھ دیا جائے گا۔ خرم ذیشان کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ جس کسی کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی ترمیم اسے عوام کے غیظ و غضب سے بچا لے گی تو یہ اس کی بھول ہے، اور ناظرین یہ واقعی بھول ہے۔ انقلاب کی کال دے دی گئی ہے، انقلاب آج رات سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی نے ایک اعلان کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نظام کے لیے خوف خطرہ 27ویں آئینی ترمیم کر کے بھی نہیں ٹلا، بلکہ جتنی ترامیم اب کی جا رہی ہے ان کے لیے خوف اور خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، چونکہ عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ عوام روڈز پہ آ جائے۔ اب جو ہے آئین، قانون، عدالتیں، کہیں پر کوئی عوام کے لیے انصاف نہیں ہے۔ اگر کسی نے انصاف لینا ہے تو جس طرح انہوں نے خود کو این آر او دیا ہے، اب عوام کو بھی خود جو اپنے لیے انصاف لینا پڑے گا، چونکہ نظام نے انصاف کہیں پر بھی نہیں چھوڑا۔ نظیر، سابق ڈی جی ایس پی آر آصف غفور کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے، انہوں نے ایک فارمولہ دیا تھا، آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں اور آرمی پاکستان سے اوپر نہیں۔ تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ ملک سے بالاتر نہیں ہے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے حالات کی بہتری اس میں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ادارے سے اوپر نہیں اور کوئی ادارہ پاکستان سے اوپر نہیں۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو پھر پاکستان کامیاب ہو جائے گا۔ یہ خود کہنا ہے ڈی جی ایس پی آر آصف غفور کا۔ لیکن اس وقت کیا کیا جا رہا ہے؟ اس وقت فرد واحد ہو،
یا ادارہ ہو، یہ سب جہاں پر جس کا مقصد ہے، جہاں پر جس کی طاقت ہے، وہ پاکستان سے کہیں اوپر چلا گیا ہے۔ اس لیے حالات پاکستان کے یہاں پر آ گئے ہیں کہ آئین اور قوانین صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ منیر فاروق کا کہنا ہے کہ دوستوں کو بہت پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ اس نظام نے نظریں بہت دور لگا رکھی ہیں۔ یہ منیر فاروق کا کہنا تو آج ثابت ہو گیا 27ویں آئینی ترمیم میں کہ زندگی بھر کے لیے نظریں گاڑ دی گئی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کا بیان ہے کہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل ساری دنیا میں تاحیات ہے، تاحیات ہے۔ لیکن ناظرین، حیات کیا ہے؟ ایک اگلا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل، فیلڈ مارشل کو زندگی بھر کا استثناء اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ فیلڈ مارشل کو اس لیے استثناء دیا گیا کہ ہم اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ملک میں بہت سارے ہیروز ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی ہیرو کو سیلیبریٹ نہیں کیا جس نے ریاست کے لیے کام کیا ہو۔ ناظرین، یہاں پر سب سے اہم چیز ہے کہ تاحیات، حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ ناظرین، زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت لمبی چیز زندگی کا نام ہے۔ ناظرین، زندگی وہ لمحہ ہے جس میں جی رہے ہیں۔ میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، بس یہی زندگی ہے۔ اگلا لمحہ آئے نہ آئے کسی کو خبر تک نہیں۔ اتنے چھوٹے سے لمحے کی زندگی کے لیے ہم تاحیات اپنے آپ کو استثناء دے رہے ہیں، اپنے آپ کو مستثنیٰ قرار دلوا رہے ہیں۔ ناظرین، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زندگی صرف وہ پل ہے جس میں آپ جی رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ اس لیے زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں لگا دینا یہ سب سے زیادہ کمزور انسانوں کا کام ہے، اور سب سے زیادہ یہ کمزوری ہے انسان کی، اور اسی کمزوری کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ناظرین، قذافی 42 سال اقتدار میں رہا، لیکن آج کہاں ہے؟ عمر بونگو 41 سال اقتدار میں رہا، لیکن آج کہاں ہے؟ فرانسسکو فرینکو 36 سال اقتدار میں رہا، لیکن آج کہاں ہے؟ موبو توسی سیکو 32 سال اقتدار میں رہا، لیکن آج کہاں ہے؟ سوہارتو 31 سال اقتدار میں رہا، لیکن آج کہاں ہے؟ اگسٹو پنوشے 17 سال اقتدار میں رہا، لیکن ناظرین آج کہاں ہے؟ کتنا اقتدار سنبھال لیا جائے گا؟ کتنی لمبی زندگی جس کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہیں، اور آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کو ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، اور وہ لمحہ اس لمحے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی بہت لمبی ہوگی، اپنے آپ کو مستثنیٰ قرار دے رہے ہیں۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس سے آنے والے وقت میں جو نیا آرمی چیف ہے، نظر یہ بہت اہم بات ہے، اس سے آنے والے وقت میں جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ فیلڈ مارشل بننے کے لیے نئی جنگیں شروع کرے گا، چونکہ ہر شخص اب چاہے گا کہ وہ فیلڈ مارشل بنے تاکہ تاحیات استثناء ہو اس کے لیے۔ اور پاکستان کے امن کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑے چیلنجز ہونے جا رہے ہیں۔ یہ خالی ترمیم نہیں ہے، بلکہ مستقبل کی قسمت کا حال لکھا جا رہا ہے، جس سے غیر منتخب طاقتوں کو آئینی حیثیت مل رہی ہے۔ ہر آنے والا شخص، اب ہر آنے والا آرمی چیف کیا فیلڈ مارشل نہیں بنے گا، فیلڈ مارشل بننے کی کوشش نہیں کرے گا، اور فیلڈ مارشل بننے کے لیے اسے کہیں نہ کہیں پر جنگ کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ پاکستان کا مستقبل جنگیں لکھ دیا گیا ہے۔ احمد فراد کا کہنا ہے کہ بطور آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے بعد فیلڈ مارشل کا اعزازی عہدہ تاحیات ہوگا، جسے صرف 2/3 اکثریت کے پارلیمان ہی واپس لے سکے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ ساتھ ہی یہ شک بھی رکھ دی گئی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت فیلڈ مارشل کی قابلیت اور خدمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں کسی حیثیت میں اہم ذمہ داری بھی دے سکتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد بھی اپنے لیے مراد ذمہ داریاں رکھ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، جب آئین اور قانون کو اپنی مٹھی اور اپنی گرفت میں کر لیا جاتا ہے، تو پھر عوام اپنے فیصلے خود کرتی ہے، پھر عوام سڑکوں پر نکلتی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا ایک بیان ہے کہ ہمیں آئینی ترمیم کے ذریعے فرعون اور نمرود نہیں بنانے چاہیے، ہم جس کو پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے۔ نظر اس کے بعد اب ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہماری اپنی پارلیمنٹ آئین پر حملہ آور ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ یہ کہنا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کا اور محمود خان اچکزئی کا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے کہ آئین کے اوپر شب خون مار دیا گیا ہے۔ ملک کے اندر 27ویں آئینی ترمیم لا کے آئین کو، عدالتوں کو، سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سب کنٹرول حکومت وقت کے پاس آ گیا ہے، عدالتیں بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، الیکشن بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کی مرضی کے فیصلے ہوں گے، سب کو مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد اب بنتا ہے کہ ہماری اپنی پارلیمنٹ آئین پر حملہ آور، اس لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ ہماری تحریک کل رات سے شروع ہوگی، ہمارا سلوگن ہوگا جمہوریت زندہ باد، آمریت مرد آباد، قیدیوں کو رہا کرو۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ ملک گیر احتجاج کی کال کا اعلان کر دیا ہے۔ آج رات، جو رات آ رہی ہے ناظرین، آج رات 8:30 بجے اس کو کس طرح سے احتجاج کیا گیا؟ یہ بالکل پرامن احتجاج ہوگا۔ جس طرح سے پیچھے ایک اعلان کیا گیا تھا، ایک احتجاج کی کال دی گئی تھی کہ تمام لوگ گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اذان دیں، یہ ویسے ہی احتجاج ہے۔ آج رات 8:30 بجے تمام لوگوں نے گھر کی چھت پر ہو، گھر کے اندر ہو، کہیں پر موبائل لگا لیں، کہیں سے ویڈیو ریکارڈ کریں، اور آپ نے نعرے لگانے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ آپ نعرہ لگائیں، اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، یہ کہنا، اور آخر میں کہا جائے پاکستان زندہ باد، یہ کہنا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کا۔ جبکہ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ ایک نعرہ آپ اور بھی لگائیں،
जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद। और ये एहतजाज जो है पुरअमन एहतजाज होगा, यानी आप कहीं रोड पर नहीं आ रहे, आप कहीं स्टाल अंगेजी नहीं कर रहे, आप रास्ते बंद नहीं कर रहे, आप हुकूमत वक्त के कामों में रुकावट नहीं बन रहे, अवाम को तकलीफ नहीं हो रही, इसलिए आपके ऊपर कोई पर्चा नहीं कटेगा, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्योंकि गिरफ्तारी की जाती है कि ये लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, वो पुरतशद्दुद हो जाता है, उससे अमन व अमान को खतरा होता है, उससे रास्ते रुक जाते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जो है हम जो है कार्रवाई करते हैं, गोलियां चलाते हैं, मारते हैं, सारा कुछ करते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं। लेकिन ये एहतजाज पुरअमन होगा। अजान वाले एहतजाज ने इस पूरे के पूरे निज़ाम को बौखला के रख दिया था, हालांकि वो आम कारकुनान का, आम पब्लिक का एहतजाज था। अब जो है इसी को फॉलो करते हुए कहा गया है कि मुल्क में एहतजाज किया जाए, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मुल्क में एहतजाज होना चाहिए, इस कदर ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब अपने हकूक़ के लिए अवाम को भी सड़कों पर आना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि आपको जो है गोली से बचाने के लिए इससे पहले कि आप सड़कों पर आएँ, आप जो है घर की छतों पर चले जाएं, घर के अंदर से तहरीक का आगाज कर दें, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करें, ताकि पता चले कि अवाम जो है वो क्या कह रही है, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो सके। नज़ीर, आपके सामने एक बयान रखते हैं, वो है सुहेल आफरीदी का। एक जानिब निज़ाम में अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, सुहेल आफरीदी का क्या कहना है? सुहेल आफरीदी का कहना है कि जब ईमान मजबूत हो तो 60,000 के लश्कर के सामने 60 का लश्कर भी जीत जाता है। जब ईमान मजबूत हो तो कश्तियां जला दी जाती हैं और जंग जीत ली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी ताकत है कि हर किस्म की आफात से निमट सकें। ये वाज़े पैगाम दिया गया सुहेल आफरीदी की जानिब से। नज़ीर, सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है, सुहेल आफरीदी डट के खड़े हैं। उन्हें सिर्फ ईमान की कुव्वत पे, अपने नजरिए की हकीकत के ऊपर, अपनी सोच, अपनी जो उनका नीयत है, उस नीयत के खुलूस होने के ऊपर यकीन है कि वो जो भी कर रहे हैं रियासत के लिए, अवाम के लिए कर रहे हैं, और खुदा जो है हक के साथ होता है। इसलिए उनका कहना है कि 60,000 के लश्कर के सामने 60 का लश्कर काफी जाता है। नज़ीर, करबला के वाक़े को अगर सामने रखा जाए तो वहां पर बहुत सारी जो है रिवायात हैं। कहीं पर कहा गया कि 9 लाख अफराद थे, कहीं पर तादाद 60,000 70,000 के बराबर है, मुख्तलिफ रिवायात हैं। लेकिन सामने के जो लोग थे, जो मार्का हक पर थे, जो हक के ऊपर खड़े थे, उनकी तादाद जो है मैक्सिमम अगर कहीं पर कोट की गई है तो 100 या उससे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन 72 जो है सबसे ज्यादा बताई गई है जो रिवायात के अंदर है कि 72 लोग थे जो कि हुसैनी खैमा के अंदर थे। वो जो है बातिल के खिलाफ खड़े हुए, और बातिल लाखों में था, हजारों में था, जो कुछ भी था, बातिल को शिकस्त हो गई, जीत के भी हार गया। नज़ीर, निज़ाम समझ रहा है कि अपने आप को इस्तिस्ना करार दे दिया जाएगा, लेकिन अवाम कुछ और समझ रही है। एक निज़ाम खुदा का है, एक निज़ाम इंसानों का है, लेकिन हक और बातिल की जंग के अंदर सिर्फ फतह हक को होती है। जो हक पर खड़ा है, वो कम हो, उसकी ताकत ना हो, लेकिन जीत हमेशा उसी को मिलती है। नज़ीर, वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।